أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ ایک لمبے عرصے سے جو تقریباً 6 ماہ پہ پھیلا پڑا ہے، نماز کے موضوع پر خطبات کا سلسلہ جاری تھا. یہ سلسلہ بند ہونے کے بعد کل میں سوچ رہا تھا کہ اب کس موضوع پہ کل کا خطبہ دوں. اس قسم کا کچھ خلا محسوس ہوا، جیسے اچانک چلتے چلتے رہٹ کھڑا ہو جائے تو ایسی خاموشی ہوتی ہے جس میں خیالات بھی خاموش ہو جاتے ہیں. تو رات دعا کر کے سویا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، جس موضوع پہ چاہے وہ خطبہ دلا دے. میرے ذہن میں تو کچھ بھی نہیں تھا. صبح آنکھ اس حالت میں کھلی کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا تقویٰ سے متعلق ایک شعر بڑے زور سے زبان پر جاری تھا. اس پر مجھے یہ سمجھ آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے کہ تقویٰ کا مضمون کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اس کا کبھی بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر جماعت احمدیہ کی آئندہ 100 سال کی نہیں بلکہ ہزاروں سال کی عمارت تعمیر ہونی ہے. اس لیے اس موضوع پر مزید خطبات کی ضرورت ہے. اس پہلو سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شعر سے روشنی پاتے ہوئے کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے. اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. میں نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ تقویٰ کی جڑ نیتوں میں ہوتی ہے. اور اس پر میرا ذہن حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی طرف چلا گیا جس میں جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے: انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے. بس در حقیقت یہ ایک ہی مضمون ہے. طرز بیان مختلف ہے، اظہار مختلف لفظوں میں ہوا ہے، لیکن بین ہی ایک ہی مضمون ہے جو بیان ہو رہا ہے. ہر انسان کے ہر عمل کی جڑ اس کی نیت میں ہوتی ہے. بس اگر وہ جڑ تقویٰ ہو تو اس کے اعمال کی تمام تر عمارت، خواہ وہ سریت تک جا پہنچے، وہ خدا کے حضور مقبول اور حسین ہوگی. ایک خوبصورت اور دلکش اور پائیدار عمارت تعمیر ہوگی. اور اگر تقویٰ کی جڑ میں نیتوں کی جڑ میں نقص پیدا ہو جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اگر عمارت کے تصور کو چھوڑ کر جڑ کے تصور سے درخت کی مثال آپ اپنی نظر کے سامنے لائیں تو جو جڑ بیمار ہوتی ہے اس کا تنا بھی بیمار ہوتا ہے، اس کے پتے بھی بیمار ہوتے ہیں، اس کے پھل بھی بیمار ہوتے ہیں. اور بیمار جڑوں والے درخت کو
آپ جو چاہیں کر لیں، اس کا علاج ممکن نہیں، سوائے اس کے کہ اسے جڑوں سے اکھیڑ پھینکا جائے یا ایسی دوا دی جائے جو جڑوں میں اتر کے جڑوں کی بیماری کا کچھ علاج کرے۔ مجھے بارہا ذمہ دارے میں ایسا تجربہ ہوا ہے، بہت سی بیماریاں ایسی ہیں پودوں کو، درختوں کی، کہ جو پتوں پر، پھلوں پر، شاخوں پر حملہ کرتی ہیں، ان کا علاج ممکن ہے، لیکن ایسا درخت جو کونپلوں سے سوکھنا شروع ہوتا ہے اور نیچے کی طرف اس کا بیماری کا عمل حرکت کرتا ہے، یعنی کناروں سے شروع ہو کر نیچے کی طرف، ایسے درخت ہمیشہ جڑوں کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب تک جڑ کی فکر نہ کی جائے اس درخت کا کوئی علاج ممکن نہیں۔ بس اس پہلو سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودہ نصیحت، جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات ہے، اس کو پیش نظر ہو کر رکھ کر میں آپ سے آج کچھ خطاب کروں گا۔ حدیث مختلف کتب میں مروی ہے، کہیں چھوٹی کہیں کچھ بڑی۔ میں نے جو حدیث لی ہے وہ بخاری باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اخذ کی ہے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یعنی تمام روایت جو تھی اس کا سلسلہ چھوڑتے ہوئے اصل مضمون کا ترجمہ آخری راوی سے بیان کر رہا ہوں، چونکہ یہ روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر عام خطاب میں بیان فرمائی۔ پس آپ کی روایت یہ ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، سب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ پس جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی اور ان کی خوشنودی کو لیے اپنے وطن اور خواہشات کو ترک کر دیا، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہوگی۔ لیکن جس نے دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت کی غرض خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی وہی قرار پائے گی جو اس کی اپنی نیت ہے، اور اسے ثواب میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، یعنی اپنی نیت کا پھل جیسی بھی وہ نیت ہے اس کے مطابق اس کو ملے گا۔ اس حدیث کا اطلاق ساری زندگی، انسان کی ساری زندگی پر، اس کے تمام خیالات پر اور اس کے تمام اعمال پر ہوتا ہے۔ بہت ہی وسیع مضمون سے تعلق رکھنے والی حدیث ہے، اور انسانی نفسیات کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ وہ انسانی نفسیات کی جڑ ہے جس کو اگر پکڑ لیں تو ہر انسانی نفسیات کی الجھن اس سے حل ہو سکتی ہے۔ اور در حقیقت سائیکارٹسٹ اسی جڑ کی تلاش میں سائیکارٹری سے متعلق محنت اور جد و جہد کرتے ہیں، اور مختلف مریضوں سے سوالات کرتے کرتے بالآخر ان کی تلاش، جڑ کی تلاش ہوتی ہے کہ یہ شخص
کیسے بیمار ہوا تھا، آغاز کیسے ہوا تھا، وہ پہلا فطور دماغ میں کیسے پڑا تھا جس کے نتیجے میں یہ اتنی پیچیدہ بیماری لاحق ہوئی، اور آخری نقطہ جو بیماری کے آغاز کا ہے وہ نیت کے آغاز کا نقطہ ہوا کرتا ہے، اس سے آگے پھر سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بس انسانی زندگی بہت ہی کمپلیکس زندگی ہے، بہت ہی الجھی ہوئی اور پیچیدہ زندگی ہے، اور اگر آپ بیرون سے انسانی خیالات کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں تو بہت ہی مشکل کام ہے، اور کسی شخص کی نیت تک پہنچنا باہر سے اگر ممکن بھی ہو تو اس کا اس حد تک جواز نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے تجزیے کو کسی دوسرے پر ٹھونس سکے۔ بس اس مضمون پر غور کرتے ہوئے یہ نقطہ سمجھ آتا ہے کہ یہ سفر ہر شخص کو خود اختیار کرنا ہوگا۔ اپنی نیتوں کا خدا کے بعد سب سے زیادہ انسان خود واقف ہوتا ہے۔ جب وہ غیروں کے سامنے اپنے ارادے بیان کرتا ہے تو ہمیشہ پیچ و خم کے ساتھ بیان کرتا ہے، ہمیشہ ان کو خوبصورت لباس میں ڈھانپ کر پیش کرتا ہے۔ شاذ ہی کوئی ایسا انسان ہو جو اپنے ارادوں کو منوان اسی طرح کسی کے سامنے رکھ دے، ورنہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اپنی نیت کو چھپاتا ہے۔ جس طرح جڑ کو مٹی سے ڈھانپا جاتا ہے، اسی طرح انسان بھی اپنی نیتوں کو جو پہلے ہی اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں مزید مٹی سے ڈھانپنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں دنیا کے تعلقات میں اکثر فتور واقع ہوتے ہیں، بلکہ تمام تر فتور کہنا چاہیے، ایک بھی انسانی تعلقات کا فتور میں خلل ایسا نہیں، ایک بھی انسانی تعلقات کا فساد ایسا نہیں جس کی بنیاد نیت پر نہ ہو، اور نیت میں اگر تقوی شامل نہ رہے تو پھر جو بھی درخت اس سے پیدا ہوگا، جو بھی نشو و نما پائے گا، جو درخت بھی پھل دے گا، وہ سارے پھل کڑوے اور گندے ہوں گے۔ اس مضمون کو عمومی رنگ میں بیان کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اب انسانی تعلقات کے مختلف چھوٹے چھوٹے دائرے میں اس مضمون کو اطلاق کر کے آپ کو دکھاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ کس طرح تقویٰ کے فقدان کے نتیجے میں انسانی تعلقات فسادات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک مثال، اس ارشاد میں ایک مثال نکاح کی مثال دی ہے۔ ایک مرد ایک عورت کی نیت لے کر سفر کرتا ہے، یعنی نیتوں کے سفر میں ایک عورت کی طرف روانہ ہوتا ہے، وہی عورت اس کا مقصود ہے، لیکن یہ مضمون چونکہ بہت ہی گہرا اور وسیع ہے، اس مثال کو سطحی نہ سمجھیں۔ اس مثال کے اندر انسانی تعلقات کے دائرے کا ایک بہت ہی وسیع حصہ زیر بحث لایا گیا ہے۔ عورت کی طرف انسانی سفر کیسے ہوتا ہے، اور کیا وہ ایک ایسی نیت ہے جو ہر شخص میں مشترک ہوتی ہے یا نیتوں میں فرق ہوتا ہے؟ اس مضمون پر اگر آپ غور کریں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ذہن میں آتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تم شادی کی نیت کرتے ہو تو وہ شادی دنیاوی مناصب اور مرتبوں کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، خاندانی منصب اور خاندانی وقار اور وجاہت کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، اموال کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ شادی حسن کی خاطر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ شادی دین کی خاطر بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے میری تمہیں نصیحت یہ ہے کہ اپنی شادی دین کی خاطر کیا کرو۔ اب اس مضمون میں جو 4 باتیں بیان فرمائی گئی ہیں، ان پر اگر آپ مزید غور کریں تو اور پھیل جاتی ہیں، اور یہ مضمون بہت زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، کیونکہ شادی کے معاملے میں نیتوں کا سفر صرف لڑکا یا لڑکی نہیں کرتے، بلکہ ان کے ماں باپ بھی کرتے ہیں، ان کی بہنیں بھی کرتی ہیں، ان کا معاشرہ بھی کرتا ہے، اور یہ سفر
بظاہر ایک لڑکی کی طرف ہوگا یا ایک لڑکے کی طرف ہوگا، لیکن اس میں ایک قافلہ شریک ہو جاتا ہے، اور ہر ایک اپنے رخ پر اپنے رخ کو دوسروں پر ٹھونسنے کی نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک قسم کی رسا کشی شروع ہو جاتی ہے۔ والدہ چاہے گی کہ میرے مزاج اور میری مرضی کے مطابق بہو گھر میں آئے، والد اپنی سوچ کے مطابق یہ کہے گا کہ مجھے تو اس قسم کی بہو چاہیے۔ بہنیں بھائی کے لیے اپنا ایک تصور جمائے ہوئے ہوں گی، اور بھائی ہمارے معاشرے میں کم سے کم سب سے آخر پر بیچارہ آتا ہے، جس کی خواہشات، جس کی تمنائیں خاندان کی چوکھٹ پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اور والدین اکثر اپنی مرضی کو بیٹوں پر بھی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، بہنیں بھی ایسا کرتی ہیں، لیکن لڑکیوں کے معاملے میں تو حد سے زیادہ یہ زبردستی کی جاتی ہے اور ناحق بچی کے حق میں مداخلت کی جاتی ہے۔ لیکن آگے پھر لڑکے کی اور لڑکی کی اپنی تمنائیں اور آرزویں ہیں، وہ بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ تو بیماریاں ایک سے زائد ہیں اور ایک سے زیادہ جگہ جڑ پکڑتی ہیں۔ اب اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھ کر اس مثال کو میں مزید بعض جگہ واضح کرتا ہوں۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ بعد ازاں جب رشتوں میں خلل واقع ہوتے ہیں تو ان کا آغاز کیسے ہوا تھا۔ بعض عورتیں اپنی جہالت میں یہ سمجھتی ہیں کہ بہو ایسی آنی چاہیے جس کو ہم جوتی کے نیچے رکھیں اور ہمیشہ اس کو زبردستی تابع فرمان رکھیں، اور وہ صرف خاوند کی خدمت نہ کرے بلکہ خاوند کے باپ کی بھی خدمت کرے، اس کی ماں کی بھی خدمت کرے، اس کی بہنوں کی بھی خدمت کرے۔ اور پھر اس سے آگے قدم بڑھا کر وہ کہتی ہیں کہ بیٹی بہو کے سارے خاندان کا فرض ہے کہ وہ ہمیشہ نیچے رہیں، ان کو معلوم رہنا چاہیے اور یہ احساس ہمیشہ ان کے دل میں جاگزی رہنا چاہیے کہ انہوں نے گر کے ہمیں بیٹی دی ہے۔ اگر ہم نہ چاہتے تو ان کے بیٹی کو قبول نہ کرتے، ہم نہ پوچھتے تو اور کس نے پوچھنا تھا، رشتے کے انتظار میں اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس لیے ان ساری باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹی ہی نہیں بلکہ بیٹی کا سارا خاندان بیٹے والے کے خاندان کے سامنے جھک جائے، اور اس کے ساتھ پھر مزید مطالبے بھی دماغ میں آ جاتے ہیں۔ بعض مائیں کہتی ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے ماشاءاللہ، اچھا تعلیم یافتہ ہے، ڈاکٹر ہے، اس کو بیٹی ایسی ملنی چاہیے جو اس کی ڈاکٹری تعلیم کا کچھ مزید انتظام کرے، یورپ کے سفر کا انتظام کرے، امریکہ کے سفر کا انتظام کرے، اور خواہ اس کے ماں باپ اپنی جائیداد بیچیں، اپنے زیور بیچیں، اپنے داماد کے لیے کہ مستقبل کو روشن تر کرنے کے لیے وہ اپنے گھروں کے دیے بجھا دیں، لیکن ان کا فرض ہے کہ وہ ایسا ضرور کریں۔ پھر بعض ساسیں یہ تصور جمائے رکھتی ہیں کہ ان کی بہو ایسی آئے جو دولت سے گھر بھر دے، ایک کار بھی لے کے آئے، ایک فریج بھی لے کے آئے، جوڑے لائے اپنی ساس کے لیے بھی، اپنی نندوں کے لیے بھی، ان کے رشتہ داروں کے لیے بھی، اور ہم بتا تو سکیں کسی کو کہ کس قسم کی بہو ہمارے گھر آ رہی ہے۔ اس قسم کی جاہل عورتیں ہیں جو اس دنیا میں بھی نہ صرف اپنی نسل کے لیے بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے جہنم پیدا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں، اور یہی وہ جاہل عورتیں ہیں جو اپنی نسل کو خود جہنم میں جھونکتی ہیں۔ وہ مائیں جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے پاؤں تلے جنت ہے، وہ یہ مائیں نہیں، یہ وہ مائیں ہیں جو ایسی بد نصیب ہیں کہ جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری یا جنت کی تمنا کی، لیکن اس کے باوجود ان کی بدبختی ان کے پاؤں تلے سے ان کی اولاد کے لیے جہنم پیدا کرنے کا موجب بن گئی اور سارے معاشرے کو دکھوں سے بھر دیا۔ ایسی تصور والی عورتیں
شاذ کے طور پر نہیں ملتی، بلکہ بڑی بھاری تعداد میں آج دنیا میں موجود ہیں۔ پاکستان کے اخباروں میں ہندوستان کی بعض مظلوم لڑکیوں کا ذکر ملتا ہے جو جہیز نہ ملنے کے نتیجے میں زندہ جلا دی گئیں، لیکن پاکستان میں لاکھوں کروڑوں ایسی بد نصیب لڑکیاں ہیں جو زندہ جلا نہیں دی جاتی تو زندہ درگور کر دی جاتی ہیں، ان کی ساری زندگی جہنم بن جاتی ہے، اور ان کے والدین کی بھی۔ تو نیتوں سے دیکھیں کس قدر بڑے فساد واقع ہوتے ہیں، اور یہ فسادات پھر آگے بہت سے فسادات پر منتج ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسی بچیوں کی طلاقیں ہوتی ہیں اور پھر ان کے بچوں کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں، احمدی معاشرے میں ہوتے نہیں مگر غیر احمدی معاشرے میں قتل و غارت تک بات پہنچتی ہے، اور مسلسل گھر برباد ہو رہے ہیں، اور مسلسل گھر اس بربادی میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سفر اس جہنم کا نیت سے شروع ہوا تھا، اور نیتوں کی اینٹوں سے یہ سڑک تعمیر ہوئی، اسی پر چلتے ہوئے یہ خاندان کے خاندان اور ان کی نسلیں جہنم وارد ہونے کا سفر اختیار کرتی ہیں، اور کسی کو ہوش نہیں آتی۔ بس نیت کا فطور ہے جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اس نیت کو تقویٰ سے آپ بھر دیں تو یہی زندگی جنت بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس بعض مائیں ایسی ہوتی ہیں، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہو کے لیے نیک گن چاہتی ہیں۔ نیک گن سے مراد ہے نیک اخلاق، دیندار، شریف الطبع۔ اور میں جانتا ہوں بہت سی ایسی مائیں ہیں جو پیغام بھیجتی ہیں کہ ہمیں آپ کی کوئی چیز نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی بیٹی سے پیار ہے، بہت نیک فطرت ہے، سعید فطرت ہے، اچھی ہے، ہمارے بیٹے کے لیے بھی اچھی ہوگی، اپنی اولاد کے لیے بھی اچھی ہوگی، اس لیے آپ جس طرح چاہیں اس بیٹی کو رخصت کر دیں، ہمیں اور کسی چیز میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اور پھر اس بیٹی کو بڑی چاہت کے ساتھ گھر میں لاتے ہیں، چاہت کے ساتھ رکھتے ہیں، اس سے ایسا حسن سلوک کرتے ہیں کہ وہ بیٹی ان پر فدا ہونے لگتی ہے۔ بہت سے ایسے واقعات میرے علم میں ہیں، ایسی ساسیں جن کی بہویں ان کو دعائیں دیتی ہیں، اور ان کا گھر خدا کے فضل سے جنت نشان بن جاتا ہے۔ ایسی ایک نیک خاتون ابھی کچھ عرصہ پہلے لاہور میں فوت ہوئیں، ہمارے منیر جاوید صاحب جو جلسہ سالانہ میں بڑی اچھی آواز میں نظم پڑھا کرتے تھے، ان کی والدہ ہیں۔ ان کی بہو کئی مہینے کے بعد مجھے ملنے آئی، اور ذکر کرتے ہی اس کی اس قدر روئی ہے، اس قدر اس کی آواز گلوگوئی ہوئی کہ بات منہ سے نہیں نکلتی تھی۔ میں حیران تھا کہ ساس فوت ہوئی ہے اور اتنے مہینے بھی گزر گئے، 2 یا 3 مہینے جتنے بھی تھے، یہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا میں آپ کو بتا نہیں سکتی وہ کیسی ساس تھی، اس نے مجھے ماؤں سے زیادہ پیار دیا ہے، اور میری کمزوریوں کو اس طرح نظر انداز کرتی تھی جیسے کبھی کمزوری مجھ میں تھی کوئی نہیں، اور اس کی وجہ سے میری ساری زندگی اس کے لیے دعا بن گئی ہے، اور ہمیشہ میں اس کو دعا میں یاد رکھوں گی۔ آپ بھی اس کے لیے دعا کریں۔ ایسی ساسیں خدا کے فضل سے اور بھی دنیا میں ہیں، اور سب سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بہو ملاقات کے دوران اپنی ساس کا ذکر کرتی ہے تو محبت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک جرمنی کے ملاقاتوں کے درمیان بھی ایک بہو ملی، وہ اس سے میں نے پوچھا کیا حال ہے تمہاری ساس کا؟ اس کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، زندہ ساس ہے، اس کی وفات کا صدمہ نہیں تھا بلکہ محبت کی وجہ سے۔ اس نے کہا آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسی احسان کرنے والی ساس ہے، کس طرح اس نے مجھے پیار دیا ہے، اسی کی برکت ہے کہ ہمارا گھر جنت بن گیا ہے۔ ایسی ساسیں یقیناً وہ مائیں ہیں جن کے متعلق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ بس ایک عورت کی نیتوں کا سفر آپ دیکھیں، اس کا پہلا قدم فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے اور میری اولاد نے جہنم کی طرف جانا ہے یا جنت کی طرف جانا ہے۔
कितना गहरा इरशाद नबवी है। हिकमतों के समंदर को एक कूजे में बंद फरमा दिया है, सारी इंसानी ज़िंदगी के तमाम नफ्सियाती मसाइल को हल फरमा दिया जब फरमाया इन्नमल अमालु बिन्नियात। याद रखना, तुम्हारे अमाल तुम्हारी नीयतों से तश्कील पाएंगे। अगर तुम्हारी नीयतें जन्नत निशान होंगी तो तुम्हारे अमाल जन्नत निशान बनेंगे। अगर तुम्हारी नीयतों में जहन्नम की आग होगी तो तुम्हारे अमाल भी वो एक आग की भट्टी बन जाएंगे, जो उनमें पड़ेगा वो भी जहन्नम में मुब्तला होगा, और जिनके वो अमाल होंगे वो भी उसी भट्टी में जलेंगे। बस नीयतों का में फतूर न होने दें, और इसी से हमारे मुआशरे को जन्नत में तब्दील किया जा सकता है। फिर इसी तरह वालिदैन हैं, माने वालिद है, उसकी नीयतों का भी बहुत हद तक दखल होता है। बाज़ वालिद चाहते हैं कि ऐसा रिश्ता मिले जिसके नतीजे में बेटे को नौकरियां अच्छी मिल जाएं, ख़ानदानी ताल्लुक़ात हसब नसब के ऐसे हों कि उसके नतीजे में इज़्ज़त और मर्तबा बुलंद हो। ऐसा रिश्ता मिले जिसके नतीजे में उसको जर्मनी या इंग्लिस्तान या अमेरिका में रिहाइश नसीब हो जाए। गज़ी के कई किस्म के नीयतों के फतूर हैं जो लेकर वो अपने ख़ानदान पर असरअंदाज होते हैं। इसी तरह बहनें हैं खामन की, यानी नंदें, वो भी अपना एक तसव्वुर जमाए रखती हैं, और अमूमन औरतों के तसव्वुर में आने वाली पर हुकूमत का तसव्वुर शामिल रहता है। फिर इसके बरक्स भी सूरत है। बाज़ बहुओं को रुखसत करने से, बाज़ बेटियों को रुखसत करने से पहले उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनके अजीज़ उनके कान में कई किस्म की बातें फूंकते हैं। उनसे कहते हैं दब के नहीं रहना, खबरदार है, एक कोई बात करे तो 10 जवाब दो, ऐसी तैसी। कोई तुम्हारे कपड़े दुपट्टे पे हाथ डाले तो उसकी चोटी पे हाथ डाल दो, और इस तरह दबके से रहो कि शुरू से ही सारा ख़ानदान तुम्हारे नीचे लग जाए। और फिर मुसलसल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं बेटियों को समझाने के लिए। बेटियों को घर बुलाया जाता है और उनको समझाया जाता है कि देखो तुम्हारी सास ने ये बात की, तुम्हारी नंद ने ये बात की। ऐसा फसाद डालो कि खामन उनकी गुतें पकड़ पकड़ के उनको घरों से निकाले। और याद ये देखो कि खामन कहीं अपने माँ बाप पर, अपने भाइयों पर, अपने अजीज़ों पर खर्च तो नहीं कर रहा। अगर वो कर रहा है तो उसके हाथ रोको, ये तुम्हारी औलाद का हक है जो वो दूसरों को दे रहा है। गज़ी के कई किस्म की कॉन्फ्रेंसें हो रही होती हैं, और वो ये नहीं समझ रहे होते कि वो बेटी के लिए जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम बना रहे हैं। बस कसूर महज एक तरफ का नहीं, कसूर बाज़ दफ़ा दोनों तरफ का, बाज़ दफ़ा एक तरफ का, लेकिन हर दफ़ा कसूर नीयत का कसूर होता है। और नीयतों के फतूर जो है वो दुनिया में या जन्नत बनकर निकलता है या जहन्नम बनकर निकलता है। बस अपने मामलात को तय करने में, दीनी रिश्ते ब्याह शादी के मामलात को तय करने में सबसे पहले अपनी नीयतों का मुहासबा करना चाहिए। तभी कुरान करीम की एक आयत जिसमें इस मज़मून को बयान फरमाया गया है, हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के मौके पर तिलावत के लिए चुनी, और वो 3 आयत जो निकाह के मौके पर तिलावत फरमाया करते थे उनमें एक ये आयत भी दाखिल है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'ल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात कहो। यहाँ सच्ची बात का लफ्ज़ का मुहावरा इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि सीधी बात का मुहावरा इस्तेमाल हुआ है। और इस पर जहाँ तक मैंने गौर किया है, सवाए इसके कुछ समझ नहीं आती कि जो नीयत में है वो बात बताया करो, उस पर पर्दे ढांप कर बात ना किया करो।
دو قسم کے قول ہوتے ہیں، ایک ہے قول پیچ والا، اس میں بعض دفعہ جھوٹ نہ بھی بولا جائے تو پیچ ڈال کر بات کی جاتی ہے، اگلے کو کچھ سمجھ نہیں آتی. تو یہ نہیں فرمایا کہ سچ بولو، کیونکہ سچ بھی بعض دفعہ ایسا بولا جاتا ہے جس کے نتیجے میں مخاطب صحیح بات کو سمجھ نہیں سکتا. اور جنگ کے موقع پر اسی قسم کا سچ ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا قرار دیا. یعنی اگر وہ جھوٹ ہوتا تو ہرگز انبیاء اس طرز عمل سے کام نہ لیتے. رہتا سچ ہے مگر جنگ کے دوران جائز ہو جاتا ہے، اور اس تھوڑے سے بھیس بدلے ہوئے سچ کا نام خدا ہے. ہے تو سچ مگر اس نے لباس ایسا اوڑھ لیا ہے کہ جس کے نتیجے میں دوسرے شخص کو غلط خبر ملتی ہے، اور اس میں کہنے والے کا قصور نہیں بلکہ اس کی ذہانت کو داد ملتی ہے. ایک موقع پر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوے پر تشریف لے جا رہے تھے، غزوے کی حالت میں تھے، یعنی ایک غزوے کے لیے دشمن سے مٹ بھیڑ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک ایسا شخص آپ کو ملا جو ایک ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جس کے متعلق خطرہ تھا کہ اگر وہ آپ کی منزل کا رخ بھانپ گیا تو دشمن کو مطلع کر دے گا، اور اس کے نتیجے میں جو سرپرائز کا ایلیمنٹ ہوتا ہے جنگ میں، یعنی تعجب کے نتیجے میں دشمن کو زیر کرنا، وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا. تو اس پر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو سب سچوں سے بڑھ کر سچ بولنے والے اور سب سچوں کے سردار تھے، آپ نے اس شخص کو مخاطب کر کے ایک جگہ کا رستہ پوچھا. اس جگہ جانا نہیں تھا، نہ یہ فرمایا کہ ہم وہاں جانا چاہتے ہیں، بلکہ انسان کسی جگہ کا رستہ پوچھ لے اس میں کوئی جھوٹ نہیں. اس جگہ کا رستہ پوچھا اور آگے گزر گئے. جب بعد میں صحابہ نے پتہ کیا کہ یہ کیا بات تھی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو ایک جگہ کا رستہ پوچھا ہے، اب اس کا اندازہ ہے، وہ چاہے تو یہ اندازہ لگا لے کہ ہم ادھر جانا چاہتے ہیں اور پھر فتنہ پیدا کرنے کی خاطر دشمن کو بے شک اس کی اطلاع کر دے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. تو ذہانت بعض دفعہ سچائی پر ایک لباس اڑا دیتی ہے، اور جنگ کے دوران یہ نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہو جاتا ہے، اور اسے خدا کہا جاتا ہے. مگر عام بیاہ شادی کے تعلقات میں خدا تعالیٰ اس کو بھی پسند نہیں فرماتا، بلکہ سختی سے اسے منع فرماتا ہے. اور یہ وہ آیت ہے جس نے اس مضمون کو آپ کے سامنے کھول کر رکھا کہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے مومنو، تم بیاہ شادی کے لیے ایک دوسرے کی طرف روانہ ہو رہے ہو، رشتے ڈھونڈ رہے ہو، رشتے طے کر رہے ہو. ایک بات یاد رکھنا کہ سیدھی بات، سچی بات نہیں، سیدھی بات کرنا. سیدھی بات وہ جو دل سے اٹھی ہے، دل تک پہنچے، اس میں کوئی خم نہ ہو، کوئی بل فریب نہ ہو. بین ہی جو دل کی بات ہے وہ ویسی بیان کر دو. جس قسم کی لڑکی ہے تمہاری اسی قسم کی لڑکی بیان کرو، تاکہ دشمن دیکھنے والے کو کسی قسم کا دھوکہ نہ لگے کہ اس لڑکی میں ایک یہ بھی نقص رہ گیا تھا جو ہمارے سامنے پیش نہیں کیا گیا. یہی حال لڑکوں کا ہوتا ہے. اس ضمن میں نیتوں کے فطور کا ایک اور بھی تماشا ہے جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے. دونوں طرف کے لوگ اس نیت سے جاتے ہیں کہ دوسرے کی قرید کریں، اور دونوں طرف کے لوگ اس نیت سے جاتے ہیں کہ اپنی قرید نہ ہونے دیں. اب یہ قول سدید تو درکنار ٹیڑے پن کی بدترین صورت ہے. لڑکے والے کی رشتہ دار، مائیں بہنیں وغیرہ اس نیت سے سفر کرتی ہیں کہ کس لڑکی کے اندر کوئی پرانی مرض بھی ہو، کبھی پیدا ہوئی ہو، کبھی بچپن میں آنکھوں کا ٹیر ہوا ہو یا کوئی ایسی بات ہو، تو وہ بھی ہمارے علم میں آ جائے اور اس کو ہم سنبھال کر رکھیں، جب چاہیں ان کو تانا دے سکیں. اور اپنی طرف کا جہاں تک تعلق ہے اس میں ہر بات پر پردہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کیے جاتے ہیں. نہ ادھر قول سدید نہ ادھر قول سدید. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے اس مضمون کو یوں کھولا
قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، تم سیدھی بات کرو گے تو اصلاح کی اعمال کی اصلاح ہوگی، ورنہ اعمال کی اصلاح نہیں ہو سکتی، ورنہ فساد بڑھتا چلا جائے گا۔ پس اگر کچھ کمزوریاں بھی ہوں دونوں طرف، اگر بات سیدھی کہی جائے اور صاف اور کھلی کھلی بات کہی جائے تو ان کمزوریوں کے دور ہونے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں اور اصلاح کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کمزوریوں پر پردہ ڈال دیا جائے اور قول سدید سے کام نہ لیا جائے تو اصلاح کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاح تو شروع ہوتی ہے اعتراف کے ساتھ۔ ایک انسان اپنے کسی نقص کا اعتراف کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس میں وہ کمزوری ہے، اس کے نتیجے میں اس کے نفس کے اندر ایک شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کمزوری کو دوسروں کے سامنے بھی رکھ دیتا ہے تو نہ صرف مزید شرمندگی کا احساس بلکہ یہ ایک ارادہ دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اس کو دور کرنے کی کوشش کروں۔ اب تو غیر بھی اس کے واقف ہو گئے ہیں، بس کچھ لوگ اپنے نقائص کچھ عرصے تک چھپائے پھرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ دکھائی دینے لگتے ہیں، تو زیادہ سنجیدگی سے ان کو توجہ پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے پاس کئی قسم کے جلدی مریض آتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک برس کا مریض تھا، اس نے مجھے کہا کہ جی ہے تو صحیح برس، لیکن کوئی ایسی بات نہیں، کپڑوں کے اندر ہی ہے نا، چہرے پر نہیں آئی۔ اور اس کے برعکس ایک مریض کے چہرے پر بالکل چھوٹا سا داغ واقع ہوا اور کوئی برس کا داغ نشان نہیں تھا۔ اس بیچاری کی زندگی اجیرن ہو رہی تھی اس فکر میں کہ یہ داغ میرے چہرے پر پڑ گیا۔ تو انسان بنیادی طور پر بہت ہی زیادہ نمائش والا جانور ہے اور بہت زیادہ اپنے نقائص پر پردے ڈالنے والا جانور ہے۔ اس پہلو سے اگر وہ چھپا لیتا ہے اپنی کمزوریوں کو یا سمجھتا ہے کہ چھپی ہوئی ہیں تو اسے اصلاح کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی۔ جیسا کہ میں نے مریض کا بتایا ہے، میں اس کے لیے دوائی تجویز کر رہا تھا، اس نے کہا جی کوئی نہیں فرق پڑتا، یہ جسم کے کپڑوں کے نیچے ہی ہے، کوئی نہیں فرق پڑتا۔ ہاں اگر چہرے پر ایک چھوٹا سا داغ بھی آ جاتا تو وہ کئی ڈاکٹروں کے گھر پھرتا اور دیکھتا کہ شاید کہیں سے کوئی علاج مل جائے۔ تو اس لیے اصلاح کے لیے اپنی بیماری کا احساس اور یہ احساس بھی ضروری ہے کہ اب یہ اس بیماری کا دوسروں کو بھی پتہ لگ رہا ہے یا پتہ لگنے والا ہے، اور یہ واقعہ بیاہ شادی کے وقت ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان تقوی سے کام لینے والا ہو، اس کی نیت میں یہ بات داخل ہو کہ وہ 3 آیات جو اس نکاح کے موقع پر پڑھی گئی تھیں میں ان کا حق ادا کروں گا، ورنہ گویا وہ میرے نکاح پر پڑھی نہیں گئیں۔ اگر ان آیات کو سننے کے بعد ان کا حق ہی ادا نہیں کیا تو کسی کی بلا سے، چاہے اس کے نکاح پر پڑھی گئی ہوں یا کسی اور کے نکاح پر پڑھی گئی ہوں، اس کے نکاح سے تو ان آیات کا تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ وہ آیت ہے مرکزی جس کا ہر شخص کے نکاح سے گہرا تعلق ہے اور اس کی آئندہ زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ بس قول سدید سے کام لینے والوں کے لیے پہلی منزل بہت مشکل ہے۔ بیاہ کی میں دلچسپی رکھنے والے ماں باپ جن کی بیٹیاں بڑی ہو رہی ہوں وہ جانتے ہیں کہ کتنا مشکل کام ہے جب دیکھنے والا آتا ہے اور مختلف حالات کا جائزہ لیتا ہے، اس وقت یہ ساتھ بتا دینا کہ جی میری بیٹی کو یہ بیماری بھی ہے۔ کتنے ماں باپ ہیں جن میں یہ ہمت ہے؟ بس وہ یہ بہت ہی تلخ قدم ہے جو ان کو اٹھانا پڑتا ہے، لیکن متقی ضرور اٹھائے گا، اور جو تقوی کی بنا پر یہ قدم اٹھاتا ہے خدا اس کا خود کفیل ہو جایا کرتا ہے۔ اس بات کو لوگ بھلا دیتے ہیں۔ نتیجتاً پہلا قدم تلخ تو نہیں اٹھاتے مگر اس کے بعد زندگی کے ہر قدم کو تلخ بنا دیتے ہیں۔ اس بیٹی کا ہر سفر پھر مصیبتوں اور اذیتوں کا سفر بن جاتا ہے۔ بار بار اس کو ہر طرف سے تانے ملتے ہیں کہ تم وہی ہو جس کے یہ پڑتی ہیں، یہ دورے پڑتے ہیں، تمہیں اس قسم کی بیماریاں ہیں، تم تو دھوکے کے ساتھ ہمارے گھر پہ پھینک دی گئی ہو، ہم تو تمہارے منہ کی طرف بھی نہ کبھی دیکھتے اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ تم اس بیماری میں مبتلا ہو۔ لیکن جو شخص خدا پر توکل کرتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر خصوصیت کے ساتھ قول سدید سے کام لینا ہے، قول سدید سے کام لینے کی نیت کر لیتا ہے، اس کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے یصلح لکم اعمالکم۔ یصلح لکم اعمالکم میں بیماریوں کو بھی داخل کرتا ہوں۔
کیونکہ خدا کی خاطر نیک نیتی کے ساتھ قول سدید سے کام لیا گیا ہے، وہاں ایک مریضہ کی بیماری بھی اس میں داخل ہو گئی ہے، ایک مریض کی بیماری بھی اس میں داخل ہو گئی ہے۔ تو میرے نزدیک تو یہ اصلاح کا وعدہ صرف ظاہری اعمال سے نہیں بلکہ بیماریوں اور ہر قسم کی کے اور عوارض سے بھی ہے۔ بس میں سب احمدی گھرانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ شادی کے وقت وہ ہرگز اس لالچ میں کہ کہیں یہ دیکھنے والا بھاگ نہ جائے، اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کے عیوب کو چھپائیں نہیں، بلکہ خود بتائیں کہ یہ کمزوریاں ہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی قبول کرتا ہے تو بسم اللہ، اور اس کے بعد قبول کرنے والا پھر خود کم سے کم اتنی عقل تو رکھتا ہوگا کہ اس چیز پر کسی کو طعنہ نہ دے۔ عام طور پر جو بیماریاں اور تکلیفیں جاننے کے بعد پھر جو قبول کرتے ہیں وہ بڑے حوصلے والے لوگ ہوتے ہیں، اور خدا کے فضل کے ساتھ ان کو حسن سلوک کی بھی توفیق ملتی ہے۔ چنانچہ ایسے بھی لوگ میرے علم میں ہیں جنہوں نے بیماریاں دیکھیں، ان کو پتہ تھا کہ بہو جو گھر میں آنے والی ہے وہ کس کس عارضے میں مبتلا رہی ہے یا مبتلا ہے، اس کے باوجود مجھ سے خود بعضوں نے ذکر کیا کہ ہماری بیٹیاں نہیں بیمار ہوتی، کہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے بیمار دے، جس کو چاہے بیمار بنا دے، جس کو چاہے شفا عطا کرے۔ تو بچی اچھی ہے، نیک فطرت ہے، ہمیں منظور ہے۔ اور حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ خدا کے فضل سے ایسے نیک، خدا تعالیٰ کے ایسے نیک اور پارسا بندے بھی موجود ہیں جو تقوی کی بنا پر بیاہ شادی کے فیصلے کرتے ہیں۔ پھر جہاں تک دلہا اور دلہن کی نیتوں کا تعلق ہے، اس میں بھی بہت سے فطور واقع ہو جاتے ہیں، بہت سی ایسی نیتیں ہیں جو پاک اور شفاف رہتی ہیں۔ بعض دلہا شکلوں کے پیچھے مرتے پھرتے ہیں کہ شکل ہوئی تو ہم ٹھیک ہے، ہماری زندگی جنت بنے گی، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کہ شکلیں تو صرف لباس ہیں۔ بعض لباسوں میں نہایت منحوس لوگ قید ہوئے ہوتے ہیں، بعض خوبصورت شکلوں کے اندر ڈائنیں بستی ہیں، اور اس کے برعکس بعض بدزیب پنجروں میں بند بڑے بڑے خوبصورت پرندے دیکھے گئے۔ تو حقیقت میں دین ہی ہے جس کو فیصلے میں سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ دین رکھا ہے جو ایک بہت وسیع لفظ ہے۔ دین میں صرف مذہب شامل نہیں بلکہ مزاج، عادات وغیرہ، طرز زندگی، وہ سب کچھ دین کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ بس کفر ڈھونڈنا چاہیے ایسا جس میں ایک اچھے مزاج کی نیک فطرت، پاک فطرت عورت ہو، یا اسی طرح خامند میں بجائے اس کے کہ دنیا کی وجاہتیں تلاش کی جائیں، اگر یہ دیکھا جائے کہ نیک مزاج ہو، حلیم طبع ہو، شریف النفس ہو، پیار کرنے والا ہو، دوسرے کی خوبیوں کی قدر کرنے والا ہو، دوسرے کی بدیوں سے صرف نظر کرنے والا ہو، حوصلے والا انسان ہو، تو خواہ وہ نسبتاً غریب بھی ہو یا آغاز میں غریب بھی ہو، اس ایسے شخص کے ساتھ لڑکی کو رخصت کرنا لڑکی کو جنت کے سپرد کرنے والی بات ہوا کرتی ہے۔ اور اگر اس وقت نہیں تو کچھ عرصے کے بعد خدا تعالیٰ ان کے مالی حالات بھی درست فرما دیا کرتا ہے، اور بہت سی برکتوں سے ایسے گھروں کو بھر دیتا ہے۔ جہاں تک ظاہری شکل کے پیچھے چلنے والے یا ان کو ظاہری شکلوں کو معیار بنانے والے نوجوانوں کا تعلق ہے، ان کا شکل کو اتنی اہمیت دینا ان کے لیے اور بعد میں مزید مسائل پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ لڑکی کی شکل ویسی نہیں ہمیشہ رہا کرتی، اور کچھ دیر کے بعد ایک شکل کو دیکھ دیکھ کر اسے دل بھی بھرنے لگ جاتا ہے۔ وہ بیاہ سے پہلے کی دکھائی ہوئی شکل اور چیز ہے، بیاہ کے چند مہینے کے بعد یا حمل کی حالت میں اسی بیوی کو، اسی شکل کو دیکھنا، یہ بالکل اور نظارہ ہے، اور شکل کی تمنا ان کے اوپر ایسی غالب ہوتی ہے، پھر وہ باہر شکلیں تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ان کے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ شکل کے ساتھ وفا پیدا ہو سکے۔ وفا ہمیشہ گنوں سے ہوتی ہے، وفا ہمیشہ حسن اخلاق سے پیدا ہوتی ہے، خالی صورت سے کوئی وفا نہیں پیدا ہوتی۔ ایک بزرگ کے متعلق
آپ نے قصہ پہلے بھی سنا ہے، میں نے آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے شاید جو نہ سن سکے ہوں۔ وہ قصہ اس صورتحال پر خوب اطلاق پاتا ہے۔ ایک بزرگ کی بیٹی سے کسی کو محبت ہو گئی، اور وہ شخص ایسا تھا جس کے متعلق ان کا یہ فیصلہ تھا کہ اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ کسی قیمت پر بھی اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ رخصت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے تھے، اور وہ پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، بار بار خط لکھتا تھا، پیغام بھیجتا تھا، کہتا تھا میں تو ایسا اس آپ کی بیٹی کے اوپر عاشق ہوں، اس کے بغیر میری زندگی نہیں گزر سکتی، میں تو ختم ہو جاؤں گا، اس لیے مجھ پر رحم کریں۔ لیکن وہ خدا تعالیٰ کی فضل سے ایک صاحب حکمت بزرگ تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو شکل سے پیار ہے، اس کو عادتوں یا مزاج سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے آخر تنگ آ کر اس کو کہا کہ اچھا تم 2 یا 3 ہفتے کا کہا کہ اس عرصے میں آ کر اپنی بیوی کو رخصت ساتھ لے جانا، میں تیار ہوں۔ خیر وہ بہت خوش ہوا۔ وہ 2-3 ہفتے کے بعد جب وہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے دیکھا کہ وہی لڑکی سوکھ کر کانٹا ہوئی ہوئی، اور اس کے بال جھڑے ہوئے، اس کے ہوش و حواس غائب ہوئے ہوئے، ایک پنجر بنی ہوئی تھی اپنی پرانی شکل و صورت کا۔ تو اس نے حیرت سے کہا کہ یہ لڑکی، اس سے سب تو نہیں میں نے شادی کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا بالکل وہی ہے، وہی چیز ہے، صرف یہ ہے کہ اس کے بال میں نے شیو کر دیے ہیں اور اتروا دیے ہیں، اس لیے گنجا سر تمہیں نظر آ رہا ہے، اور اس کو میں نے اتنے لمبے عرصے تک جلاب دیے ہیں تاکہ اس کا بدن بھول جائے، لیکن بال بھی محفوظ رکھے ہوئے ہیں، جلاب میں جو کچھ نکلا وہ بھی محفوظ رکھا ہے، اس کی بالٹیاں بھی تیار ہیں۔ یہی سب کچھ ہے جس سے تمہیں محبت تھی، اس میں کوئی چیز میں نے کم نہیں کی، بس یہ بالٹیاں اٹھاؤ، یہ بال اٹھاؤ، اور یہ لڑکی لو اور اپنے گھر روانہ ہو۔ تب اس کی آنکھیں کھلیں کہ یہ عارضی دنیا کے حسن کی محبت کیا حقیقت رکھتی ہے۔ اس بزرگ نے تو عملاً یہ ذریعہ اختیار کیا اس پر یہ ثابت کرنے کا کہ ظاہری حسن پر تمہیں اگر محبت ہے تو تم اگر قسمیں کھا کر بھی کہو کہ تم وفا کرو گے، تو ہم جانتے ہیں کہ تم کرو بھی تو حسن وفا نہیں کرے گا۔ جس سے تمہیں پیار ہے اگر اس میں ہی وفا نہ ہو تو کیسے تمہارا تعلق ہمیشہ قائم رہ سکتا ہے؟ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر کئی رنگ میں ظاہر ہوتی رہتی ہے، کئی حادثے ہو جاتے ہیں، کئی طرح سے شکلیں ظاہر ہو جاتی ہیں، یا بعض شکلیں ایسی ہوتی ہیں جو جوانی میں خوبصورت لگتی ہیں لیکن عمر کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ بھیانک ہونے لگ جاتی ہیں۔ بعض جسم ایسے ہوتے ہیں جو کنوارپن میں خوبصورت دکھائی دیتے ہیں مگر شادی کے بعد وہ بگڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض خاندانی مزاج ہیں جو ان باتوں کو طے کرتے ہیں۔ تو شکل اور جسم کو خدا بنا لینا بیاہ شادی کے موقع پر اور یہ سمجھنا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں، بالکل جھوٹ ہے۔ ایسے خدا ہمیشہ ان عبادت کرنے والوں سے بے وفائی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ دین کو اپناتے ہیں، خدا کی خاطر حسن خلق کی تلاش میں رہتے ہیں، نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں، نیکیوں کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا الصالحات الباقیات، کہ نیکی کی تعریف میں ہمیشہ رہنا شامل ہے، وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی ہے، اور حسن خلق اگر وہ سچا ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت میں اس کی بنیاد ہو تو ایسا حسن خلق جامد نہیں ہوا کرتا بلکہ ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرا کوئی دن بھی ایسا نہیں جو تجھے حسین تر نہ بنا رہا ہو۔ لوگ بڑھاپے کی طرف حرکت کرتے ہیں تو جسم اپنے سارے حسن کھو بیٹھتا ہے بالآخر، یہاں تک کہ دماغی نشو و نما بھی چلتے چلتے رک جاتی ہے اور پھر روح انحطاط ہو جایا کرتی ہے، ارذل العمر تک بھی لوگ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن حسن خلق اور نیکی کا حسن ایسا ہے جو نہ صرف جوان رہتا ہے بلکہ اس کی جوانی میں ہمیشہ نئے رنگ بھرتے رہتے ہیں، پہلے سے زیادہ دلکش ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ ساری باتیں تمہارے سامنے
خوبصورت لباس اوڑھ کر آئیں گی کہ ہمیں چن لو. کوئی کبھی تمہیں حسب نسب دکھائی دے گا کہ ہاں حسب نسب ہو تو پھر رشتے اچھے ہوں گے, اور کبھی تمہیں مال دکھائی دے گا کہ ہاں مال ہو تو پھر رشتے اچھے ہوں گے. کبھی بڑے مرتبے اور نوکریاں دکھائی دیں گی, کبھی حسن تمہارے سامنے اپنا جلوہ دکھائے گا اور تمہاری آنکھوں کو خیرہ کرے گا. مگر یہ ساری چیزیں عارضی اور فانی اور بے حقیقت ہیں. جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ دین ہے, حسن خلق ہے, حسن سیرت ہے. اگر اس کو تم اپناؤ گے تو تمہاری شادیاں کبھی ناکام نہیں ہوں گی. لیکن جو ان کو اپنایا, اب ان کو بہتر سمجھتے ہیں, ان کی ناکام نہیں ہوتی. اس کا تعلق نیت سے ہے. ایک ہی شخص اگر اپنی نیت میں دین کو داخل کرتا ہو اور دین کو اہمیت دیتا ہو تو اس کا رشتہ ہمیشہ بہتر ہوتا چلا جائے گا. یعنی بیاہ شادی کے بعد, نکاح کے بعد, رخصتانے کے بعد, بچوں کے بعد جسم انحطاط بھی کر رہے ہوں گے, لیکن جس کی نیت میں یہ داخل ہو کہ مجھے حسن فطرت چاہیے, اس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا فرمائے گا کہ وہ اپنی بیوی سے محبت میں بڑھتا رہے گا اور بیوی اس کی محبت میں بڑھتی رہے گی. کیونکہ حسن فطرت ترقی کیا کرتا ہے, حسن خلق ترقی کیا کرتا ہے. وہ حسن فطرت اور وہ حسن خلق جس کی بنیاد خدا کی محبت میں ہو وہ ہمیشہ ترقی پذیر رہتے ہیں. لیکن جس کی نیت میں شروع سے ہی مال ہو یا اور باتیں ہوں, اس کے لیے یہ دین بجائے خوشی پیدا کرنے کے مصیبت بن جائے گا. اس کے لیے ایک سہانے روح ہو جائے گا اور اس کو دین کوئی فائدہ نہیں دے گا. اس لیے دین فی ذات ہی خواہ کتنا اچھا ہی کیوں نہ ہو, جب تک چاہنے والے کی نیت میں دین نہ ہو اس وقت تک باہر سے ملا ہوا دین اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا کرتا. بس آخری تان پھر اسی بات پر ٹوٹتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات ہے. جو باہر سے چیز نظر آ رہی ہے اس کی خواہ کوئی بھی اہمیت ہو, عقلاً آپ ثابت کر دیں کہ فلاں چیز بہتر ہے, جب تک سفر کرنے والی کی نیت میں وہ چیز داخل نہ ہو, اس کا مطلوب نہ بنی ہو, اس وقت تک اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. چنانچہ بعض عورتیں ایسی ہیں بیچاریاں بہت ہی خوبیوں کی مالک, لیکن ساری زندگی یوں محسوس کرتی ہیں کہ وہ ایک لالہ صحرا ہیں, صحرا میں کھلنے والا لالے کا پھول ہیں جس کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. خامند موجود ہے, بہو ساس موجود ہے, دوسرا گھر بھرا پڑا ہے, لیکن اس کی خوبیوں کے اوپر نظر ہی کوئی نہیں, گویا وہ موجود ہی نہیں ہے, اور سخت محرومی کا شکار رہتی ہے. اسی طرح بعض مرد ہیں بیچارے, وہ بڑی خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں لیکن جس گھر میں شادی کرتے ہیں وہ دنیا دار ہے. ان کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی دیندار ہے, کوئی نیک فطرت ہے, کوئی قدر شناس ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیاوی لحاظ سے چالاک ہے کہ نہیں, سمارٹ نظر آنے والا ہے کہ نہیں, فیشن پرست ہے کہ نہیں, سوسائٹی میں جاتا ہے کہ نہیں, سیاستدان ہے کہ نہیں. اس قسم کی چیزوں میں ان کو دلچسپی ہوتی ہے. چنانچہ ایسا مرد بیچارہ یوں لگتا ہے جیسے وہ نہ صرف یہ کہ لالے کا کھلا ہوا, صحرا میں کھلا ہوا لالا ہے, بلکہ بھینسوں میں گھرا ہوا لالا بن جاتا ہے. کوئی قدر نہیں, وہ اپنی بدبو سے لالے کی خوشبو پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں. چنانچہ آخری فیصلہ آپ کی زندگی کی کامیابی کا نیت پر ہی ہوگا, اور پہلا فیصلہ ہے جس نے آخری فیصلہ بننا ہے. ایک بہت سے خطوط میں میرے سامنے یہ واقعات پیش ہوتے رہتے ہیں. ایک ایسا خاندان ہے جس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. وہ ایک ماں نے بھی مجھے خط لکھا, اس بیٹے نے خود بھی خط لکھا کہ ہماری زندگی عجیب اجیرن بن گئی ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی ہم کریں کیا. بڑی چاہت سے ایک لڑکی کو گھر لائے تھے اس خیال سے کہ بزرگوں کی اولاد ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کی اولاد ہے, اور ایسا خاندان ہے جس کو جو جماعت میں معروف ہے. لیکن لڑکی ایسی دنیا پرست ہے
کہ جب بھی میں دین کی خاطر قربانی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کوئی چندہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، تو گھر میں ایک جہنم بن جاتی ہے. یوں لگتا ہے کہ آگ لگا دی گئی ہے گھر میں. سکون کو بچوں کے سامنے بولتی، گند بکواس کرتی، ہر وقت یہ تانے دیتی کہ تم لوگ مولویوں کے پلے میں کہاں سے پڑ گئی، نہ عقل نہ سمجھ. اپنے بچوں کی بھلائی اپنے ہاتھوں سے جماعت کے نام پر پھینکتے چلے جا رہے ہیں. وہ پتہ ہی کوئی نہیں کہ اپنا بھی حق ہے کوئی. وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جو کچھ دنیا کی نعمتیں خدا نے مجھے دی تھیں وہ ساری میں نے اپنی اولاد کو بھی دی، اپنی بیوی کو بھی دی، ان کے لیے کبھی کوئی کمی نہیں رکھی. اس کے باوجود دل کی خساست کا یہ حال ہے اور دنیا داری کا یہ حال ہے کہ دین کی خاطر معمولی قربانی بھی گوارا نہیں. تو چونکہ یہاں دھوکہ ہوا ہے، اس بیچارے کا سفر، نیت کا سفر درست تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ ایک انسانی فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کچھ چھپانے والے چھپا لیتے ہیں، دوسرے کی نیت کا فطور ان بیچاروں کے لیے جہنم بن گیا. تبھی قرآن کریم نے نکاح کے قرآن کریم کی وہ آیات جو نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہیں، وہاں تقوی کی تکرار پائی جاتی ہے کہ ایک کا تقوی کافی نہیں ہوگا، تم دونوں کے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرو، ورنہ ممکن ہے کہ ایک طرف کا تقوی ضائع چلا جائے کیونکہ دوسرا فریق تقوی اختیار نہیں کرتا، اور ایک کے ظلم کے نتیجے میں دوسرا فریق بھی مظلوم ہو جائے. بس ایسے واقعات بھی دنیا میں ہوتے ہیں. لیکن ان کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کیا، اور حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی، اور آپ نے ہمیں اس مسئلے اور اس کے حل سے مطلع فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت تھی کہ آپ یعنی جب خانہ کعبہ آباد ہو گیا اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھر آباد ہوا اور وہاں بڑی رونق ہوئی، اس عرصے میں کئی بار دوبارہ وہاں تشریف لائے اور وہاں حالات کا جائزہ لیا کرتے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ جب وہاں تشریف لائے تو آپ نے حضرت اسماعیل موجود نہیں تھے، ان کی بیوی سے گفتگو کی اور یہ معلوم کیا کہ بیوی نہ مہمان نواز ہے، نہ اور اخلاق سے آراستہ ہے، بلکہ ایک ایسی قسم کی چیز ہے جو اسماعیل کی شایع نشان نہیں. چنانچہ انہوں نے چونکہ جلدی جانا تھا اور حضرت اسماعیل کسی لمبے سفر پر گئے ہوئے تھے، اس لیے بیوی کو یہ کہا کہ جب تمہارا میاں واپس لوٹے تو اس کو کہنا کہ تمہارا باپ آیا تھا اور یہ نصیحت کر چلا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو. چنانچہ جب حضرت اسماعیل نے یہ بات سنی تو فوراً اس بیوی کو طلاق دی اور کہا کہ میرے باپ نے جو نصیحت کی ہے برحق ہے، اور اس کے بعد پھر دوسری شادی کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایسی نیک اور پارسا خاتون تھیں کہ اس کے نتیجے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعد ازاں اسی کے صلب سے پیدا ہوئے. تو دیکھیں کتنی اہمیت ہے اچھی اور نیک بیوی کو. اگر اس وقت یہ کوئی اعتراض کرتا کہ دیکھیں حضرت ابراہیم کو کیا حق تھا کہ اپنے بیٹے کی نصیحت کرتے اور بیٹی کے گھر کو برباد کر کے وہاں طلاق واقعہ کروا دیتے، تو اس جاہل کو یہ پتہ نہیں کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو خدا تعالیٰ کے نور سے روشن ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ سے فراست پاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس چیز کو اہمیت دینی ہے اور کون سی دوسری چیزیں بےمانی اور حقیر ہیں. آپ جانتے تھے کہ حضرت اسماعیل کو ایک بہت بڑا مرتبہ عطا ہوا ہے. ان کی نسل سے آئندہ زمانے کے سارے انسانوں کی نجات وابستہ ہے، اور یہ وہ ماں نہیں ہے جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. بس اگر وہ فیصلہ نہ کرتے تو گویا دنیا کے لیے جہنم کا فیصلہ کر رہے ہوتے. لیکن آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بیٹے کو وہ ویسی بیوی ملنی چاہیے جو آئندہ نسلوں کے لیے وہ ماں بنے جس کے پاؤں کے نیچے سے جنت کے چشمے پھوٹ پڑے.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں یہ واقعہ رونما ہوا، اور آپ کے فیض سے جو جنت کے سیلاب آ گئے دنیا پر، یہاں تک کہ قلزم بھر گئے، جو صحرا لقدق صحرا تھے وہ سمندروں میں تبدیل ہو گئے، یعنی روحانی لحاظ سے. تو یہ دراصل اسی فیصلے کا اس فیصلے کو اس فیض میں ایک دخل حاصل ہے. کتنا گہرا فیصلہ تھا، ایک چھوٹا سا پیغام تھا کہ چوکٹ بدل دو. تو جو خاوند اپنے مستقبل پر نظر رکھتے ہیں، جو خاوند یہ بھی جانتے ہیں کہ انہی آیات میں جو نکاح کے موقع پر تلاوت کی جاتی ہیں، ایک یہ بھی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، خبردار جو کچھ تم آگے بھیجو گے اس کے بارے میں جواب دہ ہوگے. اگر میں نے اس آیت کے مضمون کو بھلا دیا، اگر کوئی یہ شخص سوچے، اور اپنے آگے اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم بھیج رہا ہوں، تو میں خدا کو کیسے جواب دوں گا؟ تو یقیناً حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کی اہمیت اس کے اوپر خوب روشن ہو کر ابھرے گی. ایسے موقع پر اگر وہ کامل سنجیدگی کے ساتھ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایک بے دین بیوی کو اپنے گھر رکھ کر میں اپنی اولادوں کے لیے جہنم پیدا نہیں کر سکتا، اس کو صاف کہنے پر تیار ہو جاتا ہے، اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو کچھ مجھ پہ گزرے گی میں اب بے دینی برداشت نہیں کروں گا، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اکثر بیویوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی. کیونکہ ایسی بیویاں شوخیاں دکھاتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ خاوند کمزور ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ خاوند دین کی باتیں تو کر رہا ہے مگر اتنی اہمیت دین کو نہیں دیتا کہ مجھ سے جدا ہو جائے اور اپنے لیے دوبارہ ایک تنہائی کی زندگی اختیار کر لے. لیکن عزم کی بات ہے، اہمیت کی بات ہے. اگر خاوند کی نیت جیسا کہ اس نے لکھا واقعتاً دین کی تھی، تو اتنا عرصہ تک سے وہ دیکھ رہا ہے کہ دین نصیب نہیں ہو رہا بلکہ دین کے برعکس صورتحال ہے، تو پھر وہ خود قصوروار ہے. اس کا مطلب ہے اس کی نیت میں اگر ایک خیال شامل تو تھا دین کا، مگر محض ایک سرسری خیال تھا، اسے بنیادی حیثیت داخل نہیں تھی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، یہاں نیت کو بنیاد کے طور پر پیش فرمایا ہے، ایک سرسری خیال کے طور پر نہیں. بس ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے آپ جب تقویٰ کے مضمون کو اپنی روزمرہ کی زندگی پر جاری کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک سادہ سے بیان میں بھی کتنی پرپیچ باتیں بھی بیان ہو چکی ہیں، اور بات تان اسی بات پر آ کے ٹوٹتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اور اس کی بہترین تفسیر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمائی کہ ہر ایک نیکی کی جڑ یہ اتقاء ہے. اور جب آپ نے یہ کہا تو الہامی مصرع اس کے بعد یہ ہوا جو اس شعر کا دوسرا مصرع بن گیا کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے. اس جڑ کی حفاظت کرو، اس کی خاطر ہر دوسری چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یقین رکھو کہ تمہیں سب کچھ مل گیا. خدا کرے کہ انہی بنیادوں پر ہم آئندہ اپنے معاشرے کی تعمیر کریں، اور آئندہ آنے والی نسلیں صرف 100 سال نہیں، ہزاروں سال تک ان نعمتوں سے حصہ پائیں اور ہماری شکر گزار رہیں اور ہمیں دعائیں دیں. اور اللہ تعالیٰ اس فیض کو ہمیشہ ہمارے لیے اور ہماری اولادوں کے حق میں جاری رکھے. خدا کرے کہ ایسا ہی ہو. جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہوگا، جلسے کے مہمانوں کی کثرت کی وجہ سے یہاں چونکہ ظہر کے وقت بہت زیادہ لوگ باہر سے آتے تھے اور ان کے لیے عصر تک ٹھہرنا بہتوں کے لیے ممکن نہیں تھا، اس لیے نمازیں جمع کی جاتی رہیں. لیکن اب چونکہ مہمانوں کی تعداد میں کمی آ چکی ہے اور دوسرے لمبا عرصہ تک ظہر عصر کی نمازیں جمع کرنے پر دل میں ویسے بھی بوجھ پڑتا ہے کیونکہ دن لمبے ہیں، اس لیے کل سے انشاءاللہ تعالی نمازیں ظہر اور عصر کی نمازیں اپنے اپنے وقت پر ادا ہوں گی. ظہر کی نماز 2 بجے اور عصر کی نماز 5 بجے ادا ہوگی. لیکن رات کے وقت چونکہ رات نسبتاً ابھی چھوٹی ہے اور مہمانوں کو واپس جانے میں دور دور جگہوں پہ جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور بعض دفعہ سواریاں بھی میسر نہیں آتی، اس لیے مغرب اور عشاء کی نمازیں سرے دست کچھ عرصے تک جمع ہوتی رہیں گی. جب میں حالات کا جائزہ لے کر مناسب سمجھوں گا اس وقت دوبارہ اعلان کر دوں گا
कि वो भी फिर अपने अपने वक्त पर अलग अलग अदा हों। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।